Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمیل الرحمن مردان سے یہ بھائی لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت پر رات میں غسل فرض ہو اور پھر وہ بغیر غسل کیے سو گئی، صبح اٹھ کر ناپاکی کی ہی حالت میں اس نے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اس حالت میں اس عورت نے جو کھانا بنایا ہے کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا حکم ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ انتہائی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے جب بھی حقوق زوجیت ادا کریں تو اس کے فوراً بعد غسل کر لینا چاہیے، اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر تاخیر کرنی بھی ہے تو اس میں پھر اتنی تاخیر کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر رات کے کسی بھی حصے میں آپ پر غسل فرض ہوا ہے تو آپ اس وقت سو جائیں، مگر صبح فجر کی نماز سے پہلے غسل لازمی کر لیں۔ یعنی فرض کرو رات کے 1-1:30 بجے میں آپ پر غسل فرض ہوا، اس وقت آپ نے غسل نہیں کیا بلکہ اسی حالت میں آپ سو گئے، تو پھر صبح فجر سے پہلے غسل کرنا یہ ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ صبح ناپاکی کی حالت میں ہی اس نے کام کاج کیے ہیں، ناشتہ وغیرہ تیار کیا ہے، تو جو اس نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز کو قضا کیا ہے، یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس گناہ پر اس کے لیے توبہ کرنا بھی لازمی ہے اور اس نماز کی قضا بھی واجب ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر اس ناپاک عورت نے، یعنی کہ جس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے اسی حالت میں گھر کے کام کاج کیے تو اس حالت میں گھر کے کام کاج کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں جو کھانا بنایا گیا ہے وہ کھانا بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا کراہت بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ جو اس نے نماز چھوڑ دی ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ صبح جلدی نہیں جاگ سکیں گے، اس کے لیے پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی وقت غسل کر کے سوئیں تاکہ آپ کی فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ یاد رکھیے، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو قضا کرنا اللہ کریم کی رحمت و فضل سے محروم ہونا ہے، اور پھر جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ دونوں جہان میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی نماز کے ادا کرنے میں سستی سے کام ہرگز نہ لیجیے، بلکہ ہر نماز کو اللہ کی رضا کی خاطر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کریں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔